دنیا میں کچھ بھی ہونا ناممکن نہیں ہے، یہاں سب چلتا ہے اور سب کچھ ہی ممکن ہو جاتا ہے۔ رشتوں کو آج کے دور میں مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب رشتوں کو دل سے نبھایا جاتا تھا اور انسان کی سیرت دیکھ کر رشتے بنائے جاتے تھے، مگر آج کا دور بالکل الٹ چل رہا ہے۔ آج کل صورت دیکھ کر رشتے بنائے جاتے ہیں اور پیسوں کے دم پر نبھائے جاتے ہیں۔ مطلب کہ کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو، صرف اور صرف اپنے مفاد سے جڑا ہوا ہے۔ میرا بھائی ایک لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس لڑکی کے لیے اس نے اپنے بچپن کی منگنی بھی توڑ دی تھی۔ بہت مشکلوں سے اس نے میرے امی اور ابو کو اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا، مگر جب اس لڑکی کے باپ نے ہمارے سامنے ایک عجیب شرط رکھی تو ہم حیران رہ گئے۔ لڑکی کے باپ کی شرط سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بعض اوقات رشتے اتنے خود غرض اور مفاد پرست ہو جاتے ہیں کہ اپنے سگے رشتوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی نے بھی اپنی محبت پانے کے لیے مجھے قربان کر دیا تھا، جس بات کا دکھ ضرور تھا، مگر میں نے بھی کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے لیے مجھے جان بھی دینا پڑتی، تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ میری امی میرے کمرے میں آئی تھیں، مجھے انہوں نے جو بات بتائی اسے سن کر میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا اس قدر اہم فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر دیا جائے گا۔ میں نے شکوہ کرنے کے لیے لب کھولنا چاہے، مگر میری ماں کا مجبور چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ نہ جانے کیسے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں سے اس بات کا اعتراف ہو گیا کہ مجھے ان کے کسی فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رشتے آپ کے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ آج بھی زندگی کے جس موڑ پر کھڑی تھی، اس پر میں صرف اور صرف اپنے رشتوں کی وجہ سے پھنسی تھی۔ خود سے ملحقہ رشتوں کو خوشی دیتے ہوئے میں نے اپنے لیے یہ کانٹوں بھرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اب نہ جانے کتنا سفر مجھے لاپاؤں کے ساتھ لہو لہان ہوتے ہوئے طے کرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ مجھ پر جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے میں خود برداشت کروں گی۔ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہے، میں یہ بات اپنے بھائی کو بتانا چاہتی تھی، مگر اس کی نئی شادی کا سوچ کر میں چپ ہو گئی۔ میری بھابھی کو اس بات کے بارے میں سب کچھ سچ پتہ تھا اور وہ چاہتی تھی مجھے بچا سکتی تھی، مگر انہوں نے اپنی محبت پانے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا لیا تھا۔ نہ جانے کتنی امنگیں اور خوبصورت خواب سجائے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک پاگل شخص تھا، جسے اس بارے میں کچھ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے یا اس کی دلہن اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک شخص جسے اپنے افعال کے بارے میں ہی نہ پتہ ہو، وہ شادی جیسے رشتے کو کیسے نبھا سکتا تھا، جو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے اپنی تقدیر پر پھوٹ پھوٹ کر رونا آیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ رات جو لڑکی کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہوتی ہے، وہ ساری زندگی اس خوبصورت یاد کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے، وہ میرے لیے اتنی بھیانک ہوگی۔ اپنے شوہر کا پاگل ہونا میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر میرے سسر جو کچھ مجھ سے کہہ رہے تھے، اس نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا لیا تھا، میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اپنے پاگل بیٹے کا سہارا لے کر انہوں نے مجھے جال میں بری طرح بسا لیا تھا۔ اب میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ بھائی جو شادی سے پہلے ہی اپنی محبت کی خاطر مجھے قربان کر چکے تھے، شادی کے بعد وہ مجھے پوچھنے والے بھی نہیں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ میں تقدیر کے ستم پر دل برداشتہ تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے وہ منحوس دن آج بھی پورے جذبات کے ساتھ یاد ہے، جب ہم بھائی کے لیے اس کی پسند کی لڑکی کو دیکھنے اور بات پکی کرنے گئے تھے۔ دیکھنا اور بات پکی کرنا تو بس ایک بہانہ تھا، کیونکہ بھائی نے گھر میں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف اسی لڑکی سے شادی کریں گے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں لڑکی پسند آئے یا نہ آئے، ہمیں ہر حال میں ہاں کرنی ہی ہے۔ خیر، لڑکی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، ہمیں اچھی لگی، مگر لڑکی کی باپ نے جو شرط رکھی اس نے ہمیں چونکا دیا تھا۔ لڑکی کے باپ کا مجھ پر دل آ گیا تھا، مگر اس نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ پوچھ لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں وٹے سٹے کا رواج ہے، ہم لڑکی دیتے ہیں تو بدلے میں اپنے بچوں کے لیے لڑکی لیتے بھی ہیں، اس لیے آپ میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ میری ہونے والی بھابھی حیرت سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے تاثرات عجیب سے تھے۔ وہ اس طرح اپنے باپ کا منہ تک رہی تھی جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو، حالانکہ اس کا باپ بتا رہا تھا کہ ان کے خاندان میں ہمیشہ سے وٹے سٹے کا رواج ہے۔
وہ اسے کچھ بولنا چاہتی تھی مگر میں صاف دیکھ رہی تھی کہ بھابھی کے ابو نے انہیں آنکھیں نکال کر کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا تھا، جس پر وہ چپ کر کے بیٹھ گئی تھیں۔ گھر آنے کے بعد میری ماں نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میں نے انکار کرنا چاہا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کا چمکتا ہوا چہرہ آ گیا، جس لڑکی کے ساتھ رشتہ طے ہو جانے کی خوشی میں پل بھر میں چمک اٹھا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے بھائی کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہوئے حامی بھر لی۔ مجھے ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہی تھی اور بیاہ کر اپنے سسرال بھی جانا تھا، تو پھر اگر میرے بھائی کو میری وجہ سے اس کی محبت مل جاتی تو وہ اس بات میں ہی خوش تھا۔ سوچا جاتا تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں بھائی بہن کی شادی ایک ہی وقت میں ہو گئی۔ میں بھی دلہن بن کر اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں سے کچھ وقت کے لیے میرے بھائی اور امی ابو آئے تھے اور یہ رسم کر کے چلے گئے تھے۔ ان سب کی بھی میرے ہونے والے شوہر سے کوئی بھی تفصیلی بات نہیں ہوئی تھی۔ میرے بھائی کو تو اپنی محبت پا لینے کا یہ خمار تھا۔ امی ابو کو یہ تو پتہ تھا کہ اگر وہ بیٹی دے رہے ہیں تو لے بھی رہے ہیں۔ اگر میرے سسرال والے میرے ساتھ کچھ غلط کریں گے تو ان کی بیٹی بھی میرے بھائی کے ساتھ بیاہی گئی ہے۔ اپنی بیٹی کو خوش رکھنے کے خیال سے میرے سسرال والے میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے۔ میرے ماں باپ یہی سوچ کر سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ آگے میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی اور میں کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب میرا شوہر آیا تو وہ بہت عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ میرا شوہر تو پاگل تھا۔ اس نے مجھ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے تشدد سے میں گھبرا گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میرے سسر جی میرے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے شوہر کو کچھ کہا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور میرے سسر نے مجھ سے جو بات کہی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ رہی تھی کہ میرے سسر نے کیا طریقہ استعمال کیا تھا اور مجھے اپنے گھر لے آئے تھے کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کر سکیں۔ رشتے ہمیشہ سے میری بہت بڑی کمزوری رہے ہیں۔ میں بچپن سے ہی ایسی تھی، اپنی پسندیدہ چیز بھی اپنے بھائی کو دے دیتی تھی۔ اپنے حصے کی کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو اسے بھی سنبھال کر رکھتی اور اپنے بھائی کو دیتی تھی۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا لیکن میں اس کا بڑی بہن والا خیال رکھتی تھی۔ مجھے اس پر بہت مان تھا، مگر ایک وقت ایسا آیا جب میرا مان چکنا چور ہو گیا۔ میرا مان اس قدر بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ میرے لیے جینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میرا نام عالیہ ہے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میں خاندان بھر کی لاڈلی تھی۔ خاندان کے افراد مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اکثر تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ خاندان میں سب سے زیادہ لاڈ پیار میں نے ہی اٹھوایا ہے، جو کہ غلط بھی نہیں تھا۔ مگر میرا لاڈلا میرا بھائی تھا۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے تقریباً 2 سال بڑا تھا، مگر میں اس کے ناز نخرے اس طرح اٹھاتی اور خیال رکھتی تھی جیسے میں اس سے کوئی 10 سال بڑی بہن ہوں۔ بہنیں چھوٹی بھی ہوں تب بھی وہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ میرے امی ابو نے بیٹے بیٹی میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کو ایک جیسا پیار دیا گیا تھا۔ میری امی اکثر یہ کہا کرتی تھیں کہ میں اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے زندگی میں کبھی کوئی نقصان نہ اٹھا لوں۔ میں ہمیشہ اپنے بھائی کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی تھی، اپنا جیب خرچ اسے دے دیتی تھی، اپنے حصے کے کھانے پینے کی چیزیں اسے دے دیتی تھی۔ حتیٰ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ امی ابو میرے لیے کوئی کپڑے لے کر آتے تو میں وہ بھی واپس کر کے یہ چاہ رہی ہوتی کہ اپنے بھائی کے لیے ایک اور سوٹ لے لوں۔ محبت ایک انمول جذبہ ہے جو میرے دل میں میرے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ محبت اگر نماز پر آئے تو کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتی، آپ کے دامن میں خوشیوں کے پھول کھلا دیتی ہے، اور اگر محبت آزمائش لینے پر آئے تو آپ کے دامن میں سوائے آنسوں کے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ میرے اپنے بھائی کے لیے محبت نے مجھے نوازا تھا، بلکہ مجھ سے کڑا امتحان لیا تھا، جس میں میں کامیاب تو ہو گئی تھی مگر میرے دامن میں سوائے آنسوں کے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ تکلیف جیسے میرے جسم میں داخل ہو کر مجھے مار دینے کے در پر تھی۔ میری آزمائش کا وقت تب شروع ہوا جب بھائی نے کالج میں ایک لڑکی کو پسند کر لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک دوسرے کو اس قدر چاہنے لگے کہ ان کے لیے ایک دوسرے سے دور رہنا ناممکن ہو گیا۔ ان دنوں لڑکی کے گھر میں اس کے رشتے کی بات چلنے لگی کیونکہ لڑکی کی ماں نہیں تھی اور اس کا باپ جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ بھائی نے اور میری امی کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کرنے کے دوران وہ ایک بات بھول گیا تھا، جسے میری ماں نے یاد دلایا تو وہ اس سے اکھڑ گیا۔
میری ماں نے بھی زور و شور سے انکار جاری رکھا اور بھائی بھی اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔ اب وہ کبھی بھائی کو سمجھاتے تو کبھی امی کو سمجھاتے، لیکن دونوں ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر سختی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ میرا بھائی جب امی کو منا کر تنگ آ گیا تو اس نے ابو سے بات کی، لیکن ابو نے ہری جھنڈی دکھا دی، کیونکہ ابو بھائی کے کہنے سے پہلے ہی متعدد بار کوشش کر کے دیکھ چکے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ امی بھائی کی کسی اور جگہ شادی کرنے کے لیے مسلسل انکار اس لیے کر رہی تھیں کیونکہ امی کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بھائی کی بچپن سے منگنی طے تھی۔ نازیہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، پڑھی لکھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی، گاؤں کے اسکول میں سرکاری ٹیچر تھی، وہ ہر لحاظ سے میرے بھائی کے لیے مکمل تھی۔ لیکن میرا بھائی لیلا کی زلفوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ کالج کے زمانے سے بھائی کے ساتھ پڑھتی تھی اور یونیورسٹی مکمل ہونے اور باہر کی جاب لگنے کے بعد بھی دونوں کا رابطہ قائم رہا تھا۔ کچھ سالوں کی رفاقت بچپن کے رشتے پر غالب آ گئی تھی۔ پہلے بھائی کو نازیہ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر جب وہ لیلا سے محبت کرنے لگا تو اسے نازیہ میں ہزاروں خامیاں نظر آنے لگیں۔ نازیہ گاؤں کے ماحول میں بڑھی ہوئی تھی، پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی، مگر وہ بہت زیادہ سادہ مزاج تھی۔ اسے آج کے زمانے کی تیز تراریاں نہیں آتی تھیں اور نہ ہی وہ فیشن کی دل دادہ تھی، اور سچ کہا جائے تو اسے فیشن کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ قدرتی طور پر اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر اپنا دل ہار جائے، اور اس کی معصومیت اور سادگی نے تو اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ میں بھائی کو نازیہ کے لیے منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بھائی اپنی ضد پر قائم رہے تھے۔ الٹا وہ مجھ سے فیور مانگنے لگے کہ میں کسی بھی طرح امی کو مناؤں۔ میں نے یا میرے گھر میں سے کسی نے بھی لیلا کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ آخر کار میں نے اپنی امی سے بات کی اور انہیں اس رشتے کے لیے قائل کر لیا۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ آگے جا کر یہی رشتہ میرے لیے کتنی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ آنے والا ہے۔ میری امی اپنے بھائی بہنوں کی نظروں میں بری بن گئی تھیں کیونکہ انہوں نے بچپن کا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ میرے ماموں نے میرے ساتھ بھی اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا، جس پر میری ماں بہت زیادہ دکھی اور پریشان رہتی تھیں۔ میں تسلی دلاسے دیتی اور سمجھاتی رہتی کہ رشتے ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے، ایک دن ماموں بھی میری ماں کی مجبوری کو سمجھ جائیں گے اور ہم سے دوبارہ ملنے ملانے لگیں گے۔ بھائی کی بات چیت نہ کرنے سے میری ماں جو تکلیف برداشت کر رہی تھی، میں اسے اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ اگر میں خود کو اپنی ماں کی جگہ پر رکھ کر دیکھتی تو شاید مجھ سے اگلی سانس بھی نہ لی جاتی۔ یہ تو میری امی کا صبر اور برداشت تھا کہ انہوں نے میرے بھائی کی خوشی کی خاطر اپنا اس قدر خوبصورت رشتہ قربان کر دیا تھا۔ میرا بھائی ان دنوں بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرتا کہ میں نے امی کو منا لیا تھا، مگر میرے دل میں احساس جرم ہمیشہ سر اٹھاتا رہتا کہ میں ایک بہن اور بھائی کے درمیان میں دوری کا موجب بنی ہوں۔ مگر میں کرتی بھی کیا؟ اپنے بھائی کو خوش دیکھنے کے لیے میں بھی مجبور ہو گئی تھی، یہ جانے بنا کہ شاید نازیہ کی ہائے مجھے لگنے والی تھی۔ میں اور نازیہ بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ نازیہ میرے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرے بھائی کے ذکر پر نازیہ کی آنکھوں میں جو چمک آتی تھی، اس کی تو بات ہی الگ تھی۔ میرا بھائی شاید اس قابل نہیں تھا کہ اسے نازیہ جیسی لڑکی کا ساتھ ملتا، اس لیے وہ اپنا راستہ بدل چکا تھا۔ میں ہمیشہ نازیہ کو ایک بہترین جیون ساتھی ملنے کی دعا کرتی تھی۔ جب سے ہم نے نازیہ کے ساتھ رشتہ توڑا تھا، تب سے اب تک کوئی بھی میرا اس کے ساتھ سامنا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس کا سامنا کر پاتی، کیونکہ اس کی اصل مجرم میں تھی۔ میں نے ہی اپنی ماں کو بھائی کے لیے لیلا کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک اور بات میرے ذہن میں تھی کہ اگر بھائی کی نازیہ کے ساتھ شادی ہو گئی، بھائی نے نازیہ کو خوش نہ رکھا، تو نازیہ جیسی لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوگی۔ میری یہ بات سن کر میری امی بھی مان گئی تھیں۔ وہ اپنی بھتیجی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، اور اگر ان کی بھتیجی کی آنکھوں میں آنسو دینے والا ان کا اپنا بیٹا ہوتا تو یہ تکلیف اور بھی زیادہ ہوتی۔ اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر صبر کر لیا۔ میں یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ لیلا کو بھائی کی بیوی بنانے کا مطلب پورے خاندان میں لڑائی جھگڑا اور فساد ہے، مگر اپنے بھائی کے چہرے پر مسکان دیکھنے کے لیے میں مجبور تھی، کیونکہ میرا بھائی بہت خوش تھا۔ ہم اس کا رشتہ دیکھنے جا رہے تھے۔ اس نے ہم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمیں لڑکی پسند آئے یا نہ آئے، ہمیں ہر حال میں ہاں کر کے ہی واپس لوٹنا ہے۔ ہمارے پاس بھی اب نہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ بھائی کی شادی لیلا سے کروانے کے لیے ہم نے نازیہ کے ساتھ رشتہ توڑا تھا،
اب جب نازیہ کے ساتھ رشتہ ہی نہیں رہا تو اب ہم لیلا کے لیے انکار نہیں کرنے والے تھے۔ لیلا کے گھر میں ہمارا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا۔ شاید لیلا بھی اپنے گھر میں میرے بھائی کی طرح بتا چکی تھی کہ اس رشتے کو ہر صورت قبول کرنا ہے۔ لیلا ہمارے لیے چائے اور دیگر لوازمات حسب روایت ہی لے کر آئی تھی، جیسے باقی سب لڑکیاں لاتی ہیں۔ میں نے لیلا کی طرف دیکھا تو وہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ ماڈرن لگ رہی تھی۔ اس میں نازیہ والی معصومیت بالکل بھی نہیں تھی، مگر لیلا بھی بے انتہا حسین تھی۔ میرے بھائی کی پسند بہت اچھی تھی۔ لیلا کے فیشن اور ماڈرن پن کے آگے نازیہ کے ساتھ جی باولی ٹھہری تھی۔ میری امی ابو نے میرے بھائی کے ساتھ لیلا کے رشتے کی بات کی تو لیلا کے ابو نے وہیں بیٹھے ہاں کر دی، مگر اس نے ہمارے سامنے جو شرط رکھی تھی اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ وہ اس طرح میرے سامنے میرے ماں باپ سے میرے بارے میں بات کر رہا تھا جیسے کسی غیر کی بات کر رہا ہو۔ جب سے ہم آئے تھے تب سے اس کی نظریں مجھ پر تھیں، مگر میں نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب جو اس نے بات کی تھی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ وٹے سٹے کی شادیاں کرتے ہیں۔ لیلا کی شادی اگر انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ کر دی تو ان کے بیٹے کی وٹے سٹے کے لیے ان کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے، اس لیے ان کے بیٹے کو کوئی بھی اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ عجیب سوچ تھی، میں حیران ہو رہی تھی۔ ہم آج کے زمانے میں بھی ایسی فرسودہ رسم و رواج کو لے کر چل رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ چاند پر پہنچ گئی ہے، مگر ہمارے ہاں وٹا سٹا ونین چھوٹی عمر کی شادی قرآن پاک سے نکاح وہی فرسودہ رسم و رواج ہیں جو کہ بدلے ہی نہیں۔ لیلا کی ابو کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے امی ابو بھی غصے سے بھڑک اٹھے تھے۔ میں نے لیلا کی طرف دیکھا تو وہ بڑی عجیب نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر اس کے باپ نے اسے آنکھیں نکال کر چپ کروا دیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہاں کیا چل رہا تھا۔ ہم اپنے بھائی کا رشتہ لینے آئے تھے، میرے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر کیسے چلے جاتے؟ نہیں تو گھر جا کر بیٹی دینے والی بات ہوتی۔ میرے باپ نے وہیں کچھ مشورہ کیا، میرے بھائی کو کال کر کے وہاں بلا لیا۔ وہاں کی موجودہ صورتحال دیکھ کر میرا بھائی بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر میرے بھائی نے کہا جلد یا بددیر میری شادی تو کرنی ہی ہے، اور اگر میری شادی بھی اسی گھر میں ہو جائے گی تو دونوں خاندانوں میں رشتہ مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ نازیہ کے ساتھ منگنی توڑنے کے بعد میری امی کے خاندان میں سے ہمارے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ میرے ابی امی کے فرسٹ کزن تھے، اس لیے دونوں کا خاندان بھی ایک ہی تھا۔ ہماری تقریباً پورے خاندان کے ساتھ ہی بات چیت بند تھی، یا یوں کہہ لیں کہ پورے خاندان نے ہمارے ساتھ قطع تعلق کر رکھا تھا۔ بھائی کی یہ بات میرے امی ابو کے دل کو لگی اور انہوں نے وہاں میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میرے امی ابو کو لڑکے کی تصویر دکھا دی گئی تھی کیونکہ لڑکا دوسرے شہر میں تھا۔ لڑکے کے آنے پر ایک مختصر سی ملاقات رکھی گئی، شادی کی ڈیٹ فائنل کر دی گئی۔ کسی نے بھی لڑکے کے بارے میں زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش نہ کی، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جو کہ آگے جا کر مجھے نہ جانے کیسے دن دکھانے والی تھی۔ میری اور میرے بھائی کی شادی کی تاریخ ایک ساتھ رکھی گئی۔ مجھے رخصت ہو کر اپنے سسرال جانا تھا اور لیلا کو رخصت ہو کر میری بھابھی کے روپ میں میرے ماں باپ کے گھر آنا تھا۔ جہاں مجھے اپنے بھائی کی شادی کی بہت خوشی تھی، وہیں مائکا چھوڑ دینے کا غم بھی ستا رہا تھا۔ غم اور خوشی دونوں ایک ہی موقع پر مل رہے تھے۔ شادی ہوئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ کافی وقت تک کمرے میں نہ آیا، اور جب آیا تو اس کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ پاگل ہے۔ میری دنیا ویران ہو چکی تھی، مگر اپنی بات کی تصدیق کرنے کے لیے میں اٹھ کر اس کے پاس آئی تو اس نے بنا سوچے سمجھے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا۔ ایک تو پاگل شوہر مل جانے کا صدقہ، اور دوسرا اس کی مار پیٹ سے میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرے سسر کمرے میں آ گئے۔ میرے سسر نے میرے شوہر کو ایک انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ میرے شوہر کے بے ہوش ہونے کے بعد میرے سسر جی نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اور جو بات مجھے بتائی اس نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرا شوہر ٹھیک ہو سکتا ہے، بس اسے ایک اچھی خدمت گزار اور خوبصورت جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ مجھے دیکھ کر میرے سسر کو یہی خیال گزرا تھا کہ میں بہت زیادہ مخلص ہوں اور رشتوں کو برابر لے کر چلنے والی ہوں، اس لیے انہوں نے وٹے سٹے کا بہانہ بنا کر لیلا کے بدلے میرا رشتہ مانگ لیا۔ لیلا بھابھی نے مجھے اپنے بھائی سے شادی سے بچانے کے لیے اپنے باپ کی بہت منتیں کی تھیں،
مگر میرے سسر اپنے بیٹے کو ٹھیک دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے رشتہ توڑنے کی دھمکی دیتے ہوئے لیلا بھابھی کو چپ کروا دیا۔ میرے شوہر کو ایک اچھی اور وفادار ساتھی کی ضرورت تھی، جو ہر حال میں اس کا ساتھ نبھاتی، اس کے ساتھ وفادار ہوتی۔ بہت حد تک ممکن تھا کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جاتا اور اسے پاگل پن کے دورے نہ پڑتے۔ میرا شوہر بچپن سے پاگل نہیں تھا، بلکہ ایک حادثے میں وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور کبھی امید تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جاتا۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد میرے شوہر نے اپنا ذہنی توازن کھویا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بے حد قریب تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگتا تھا، روزمرہ کے کام بھی کر لیتا تھا، مگر جیسے ہی شام ہونا شروع ہوتی اس کا رویہ بدل جاتا۔ وہ انسان سے کوئی جانور بننے لگتا، بات بات پر تشدد کرتا۔ خیر، میں نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، اگر وہ علاج اور توجہ سے ٹھیک ہو سکتا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اسے چھوڑ کر جاتی۔ میں خود اپنے شوہر کے ساتھ ڈاکٹر سے مل کر آئی تھی اور انہوں نے امید دلائی تھی کہ میرا شوہر جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میری توجہ ملنے کے بعد میرے شوہر کی روزمرہ کی زندگی اور علاج والی رپورٹس میں واضح طور پر تبدیلیاں آئیں۔ اب وہ بات بات پر ڈرتا نہیں تھا اور نہ ہی مار پیٹ اور تشدد کرتا تھا، بلکہ نرمی سے میری بات سننے لگا تھا۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ میں بہت کم اپنے میکے جاتی ہوں، بلکہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہوں۔ میں نے ابھی تک اپنے میکے والوں کو یہ بات نہیں پتہ چلنے دی کہ شادی کے وقت میرا شوہر پاگل تھا۔ میرا شوہر علاج سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا جب وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں۔ میرا شوہر اب میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں رشتوں کے لیے کبھی بھی خود کو اتنا کمزور نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو ہی داؤ پر لگا دیں، کیونکہ اپنے ساتھ ظلم کرنے کے بعد جو نقصان ہوتے ہیں وہ ناقابل تلافی ہوتے ہیں اور ان کا کفارہ جلدی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی بھی کام سر انجام دینے سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں بھی ضرور سوچیں، کہیں آپ کی ذات کو اس کام سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ میں نے بھی اپنے بھائی کی محبت میں اندھی ہو کر جہاں اس نے کہا چپ چاپ شادی کر لی تھی، جس کا انجام میں نے 3 سال تک بہت برا بھگتا تھا۔ اس لیے سب کو نصیحت کر رہی ہوں کہ رشتوں کو کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے، ورنہ رشتے آپ کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔